علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ بیان کو شروع کرنے سے پہلے حصول برکت کے لیے اور حصول اخلاص و محبت کے لیے آئیے ہم اور آپ سب مل کر ہمارے پیارے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں محبت کے ساتھ اور ادب و احترام کے ساتھ درود شریف کا ہدیہ پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب خلیل اللہ ہے۔ جیسے کہ جب تذکرہ شروع ہوا تو ہم نے اس کے تفصیلات آپ کے سامنے بیان کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب خلیل اللہ ہے۔ اب آپ بتائیں خلیل اللہ مطلب کیا؟ دیکھیں کتنے لوگوں نے یاد رکھی بات۔ خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے۔ خلیل اللہ مطلب کیا؟ کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ ویسے تھوڑی تفصیلات ہم نے بتائی تھی، مگر اتنی تفصیلات آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خلیل اللہ کا مطلب اگر کوئی پوچھے یا خلیل اللہ کا معنی کیا ہوتا ہے یہ اگر جانیں تو اس کا مطلب صرف اتنا، خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست۔ اتنا یاد رکھیں آپ، خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست، اللہ کا پیارا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے اتنے پیارے دوست تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ ایسا ہے کہ آپ اپنے گھر میں تشریف فرما تھے، فرشتوں نے رب سے پوچھا کہ اے پاک پروردگار، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو نے اپنا خلیل فرمایا ہے، یعنی تیرا پیارا دوست فرمایا ہے، کیا تیرا خلیل یعنی تیرے ابراہیم علیہ السلام تیرے سوا کسی سے محبت نہیں کرتے؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا نہیں، میرا خلیل میرے سوا کسی سے محبت نہیں کرتا۔ حضرات فرشتوں نے عرض کی اے پروردگار، کیا ہمیں اجازت ہے کہ ہم کچھ آزما لیں، کچھ دیکھ لیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جا کر؟ تو اللہ نے اجازت دے دی۔ فرشتے آئے اور فرشتے آ کر آپ کے دروازے کے باہر کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر اللہ کا نام لیا، اللہ، اس طرح سے میٹھی آواز میں، پیاری آواز میں۔ اب فرشتوں کی آواز کیسی ہوگی یہ تو الگ سے بتانے کی، ہمیں سمجھنے کی ضرورت نہیں۔ تو اللہ کہہ کر فرشتوں نے پکارا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کا پیارا نام سن کر مچل گئے، کیونکہ بہت پیار کرتے تھے رب سے، اتنا تڑپے کہ اتنا پیارا اور اتنا پیارے انداز میں میرے رب کو کون پکار رہا ہے، کون میرے رب کا نام لے رہا ہے۔ دوڑ کر باہر آئے، انسانی شکل میں فرشتہ کھڑا ہوا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کیا تم نے میرے رب کو پکارا؟
کیا تم نے میرے رب کا نام لیا؟ اس انسانی شکل میں آنے والے فرشتے نے کہا کہ ہاں میں نے رب کو پکارا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تڑپ گئے اور کہا کہ ایک مرتبہ اور ذرا سنائیے، یعنی اتنا پیارا نام میرے رب کا، ایک مرتبہ اور سنائیے۔ تو اس فرشتے نے کہا اس کے بدلے میں آپ مجھے کیا دیں گے؟ اس کے بدلے میں آپ مجھے کیا دیں گے؟ فری تو نہیں سناؤں گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرے پاس بکریوں کا بہت بڑا ریوڑ ہے، اس کے سوا میرے پاس کچھ نہیں، یعنی بہت سارا ریوڑ بکریوں کا، اس میں سے آدھا ریوڑ میں تمہیں دے دیتا ہوں، مجھے ایک بار سنا دو۔ اچھی بات ہے، آدھا ریوڑ دے دیا۔ اس فرشتے نے پھر اللہ کا نام پکارا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت بے قرار ہوئے، مچل گئے اور رب کا نام سن کر بے ہوش ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر ہوش آیا، کتنی محبت دیکھی اللہ سے۔ پھر ہوش آیا تو پھر وہی فرشتہ سامنے کھڑا ہوا انسانی شکل میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر تڑپنے لگے اور کہنے لگے کہ میرے رب کا نام مجھے ایک بار اور سنا دو۔ تو اس فرشتے نے کہا کہ آپ کیا دو گے مجھے؟ تو آپ نے کہا کہ میرا جو آدھا ریوڑ بچا ہوا ہے وہ بھی تجھے دے دیتا ہوں، ایک بار سنا دے۔ اور اس نے پھر رب کا نام سنایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر بے ہوش ہو گئے۔ پھر ہوش آیا، آزمائش تھی نا کہ رب کو کتنا چاہتے ہیں۔ پھر ہوش آیا، پھر دیکھا فرشتہ وہی انسانی شکل میں کھڑا ہوا ہے، پھر عرض کرتے ہیں میرے رب کا نام مجھے ایک بار اور سنا دو۔ اتنا پیار، اتنی محبت۔ تو فرشتوں نے کہا اب تو سب ختم ہو چکا ہے نا، اب تو کچھ بھی نہیں بچا، جتنی بکریاں تھی، جتنا بکریوں کا ریوڑ تھا وہ تو سب آپ مجھے دے چکے ہیں، اب مجھے کیا دیں گے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اے بندے، اتنی ساری بکریاں تجھے ملی ہے، ان بکریوں کو چرانے کے لیے تجھے کسی چرواہے کی ضرورت تو پڑے گی نا۔ اللہ اللہ اللہ، ان بکریوں کو چرانے کے لیے تجھے چرواہا تو چاہیے نا، زندگی بھر تیری بکریوں کا چرواہا بننے کے لیے تیار ہوں، میرے رب کا نام سنا دیں مجھے۔ تو اس فرشتے نے کہا کہ میں اللہ کا فرشتہ ہوں۔ خیر یہ واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسی لیے اللہ نے آپ کو خلیل اللہ فرمایا ہے۔ اتنا رب پر فدا، اللہ کی ذات میں اتنے محب اور اتنے رب کے پیارے کہ آپ جیسی رب کی محبت شاید ہی کائنات میں کسی اور نے نہیں کی ہے، اتنا رب پر فدا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت جیسا کہ گزشتہ جمعہ، آئیے نا اللہ کے خلیل کا ذکر ہے تو درود شریف پڑھ کے اللہ کی رحمتوں کو حاصل کیا جائے۔ ذرا درود پاک تو سنائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہی حالات میں، جن حالات میں بچوں کو قتل کرنے کا حکم تھا، آپ کے امی جان جس طرح سے پہلے سے طے تھا، فلاں پہاڑی کے فلاں غار میں آپ کے امی جان تشریف لے گئیں اور وہیں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ پیدائش تک کا تو معاملہ ایسا نہیں کہ اب خطرہ ٹل گیا، کہ ایسا نہیں کہ اب تو سارا معاملہ ٹھیک ہو گیا، یعنی اللہ نے آپ کو، جب آپ ماں کے پیٹ میں تھے آپ کو اللہ نے اپنی قدرت سے روپوش رکھا، چھپا دیا، مگر پیدائش کے بعد اب ایسا نہیں کہ اب خطرہ ٹل گیا۔ ظاہر سی بات ہے اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیدائش کی خبر ہو جاتی تو پھر نمرود قتل کروا دیتا، لہذا آپ کی امی جان پیدائش کے بعد دن بھر آپ کے ساتھ رہی، آپ کو دودھ پلایا، اور پھر اس کے بعد اسی غار میں، کیونکہ اگر وہ بھی بستی سے یا گاؤں سے غائب رہتی تب بھی شک ہو سکتا تھا، تو لہٰذا اس لیے اسی غار میں آپ کو چھپا دیا۔ جتنے پتھر اٹھانے کی طاقت تھی
جتنے پتھر اپنی طاقت کے مطابق اٹھا سکتی تھی ان پتھروں سے اٹھا کر غار کے دہانے کو، غار کے منہ کو بند کر دیا، اور بند کر کے شام کو پھر اپنے آبادی میں اپنے گھر آپ واپس تشریف لائیں۔ مگر چونکہ ماں ہے، فکر تو بہت زیادہ تھی، اللہ کے حوالے کر کے فی امان اللہ کہہ کر آپ کو واپس تشریف لائیں۔ فی امان اللہ۔ آج چلتے چلتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی محبت میں اور ان کے پیارے تذکرے کے ساتھ ساتھ یہ جملے کی اہمیت کو بھی سمجھتے چلیں کہ فی امان اللہ یہ جملہ کب کہنا ہے؟ جیسا کہ ہم جانتے ہیں بھائی، ہم کسی مومن ایک دوسرے سے مومن ملے تو کہیں السلام علیکم، وعلیکم السلام، یہ تو جانتے ہیں۔ رخصت ہوتے وقت میں اللہ حافظ کہتے ہیں، خدا حافظ کہتے ہیں، سلام کے بعد یہ سب کہنا ہے، ماشاءاللہ اس کی بھی بہت برکتیں ہیں۔ مگر صوفیہ اور علماء اور بزرگان دین کا طریقہ ہے کہ اپنوں سے رخصت ہوتے وقت میں یا اپنوں کو رخصت کرتے وقت میں، دونوں صورتوں میں فی امان اللہ کہنے کی عادت بنا لیں۔ اپنوں سے رخصت ہوتے وقت میں یا اپنوں کو رخصت کرتے وقت میں، جب کوئی بھی ہمارا قریبی کہیں جا رہا ہو، گھر سے نکل رہا ہو، بلکہ ہمارے گھر میں اگر بچہ اسکول جا رہا ہو تو بچے کو روزانہ اسکول بھیجتے وقت میں بھی جب بچہ سلام کرے، السلام علیکم امی جاتا ہوں، السلام علیکم ابو جاتا ہوں، جب ایسا کہہ کے بچہ رخصت ہونے لگے تو وعلیکم السلام کہہ کے فی امان اللہ کہنے کی عادت بنائے۔ فی امان اللہ کہنے کی عادت بنائے، جس سے بھی رخصت کرتے وقت میں یا اپنوں سے رخصت ہوتے وقت میں اگر ہم نے فی امان اللہ کہنے کی عادت بنا لی یا جسے فی امان اللہ کہہ کے رخصت کیا یا رخصت ہوئے، تو جس کے لیے فی امان اللہ کہا ہے اللہ تبارک و تعالی کی امان اسے مل جاتی ہے، اور ہر طرح کے آفات و بلیات، حادثات و مصیبتوں، پریشانیوں، شیطان کے شر سے یہ لفظ فی امان اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ لفظ فی امان اللہ، کبھی بھی یہ لفظ بولنے کی ہمیشہ عادت بنا لیں۔ جب ہم بائک سے نکل رہے ہو اپنے گھر سے، گھر میں جو ہے فیملی تنہا ہے، اکیلے ہے، جاتے وقت میں فی امان اللہ کہے۔ بلکہ یہ تو ہم نے اپنی بات کی، انسانوں کی، ہمارے رشتہ داروں کے، دوست احباب، اہل و عیال، گھر والوں کی بات کی۔ آپ کو ایک اور چیز بتائیں فی امان اللہ کی، اللہ اکبر۔ جب ہم اپنی گاڑی یا اپنی بائک کسی جگہ پارک کر کے کام کے لیے چلے جائیں، اپنی اس سواری اور اپنی اس چیز کے لیے بھی فی امان اللہ کہہ کے جائیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ بائک رکھی ہے اور چور چرا لے گیا، کار رکھی ہے، بائک جو ہے کار رکھی ہے اور اس میں چرا لے گیا، کوئی نقصان ہو گیا۔ جناب جب ہم اسی طرح سے کاروباری لوگ، چھوٹے موٹے بیپار کرنے والے، دھندے کاروبار والے، دکانداری والے اور تجارت کرنے والے، جب اپنی دکان کو چھوڑ کر کہیں جا رہے ہو، اپنے مال تجارت کو چھوڑ کر کہیں جا رہے ہو، اپنی دکان کو بلکہ اپنے نوکروں کے سپرد کر کے جا رہے ہوں، تب بھی فی امان اللہ کہہ کے جائیں۔ اگر فی امان اللہ کہہ کر اگر ہم نے اپنے سامان کو بھی اگر اللہ کے امان میں دیا، لفظ فی امان اللہ، ہمارے اس سامان کی بھی اللہ کی امان مل جاتی ہے، اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ ہر چیز کو اپنے فی امان اللہ کہہ کر اللہ کی امان میں دینے کی عادت بنا لیں۔ یہ پیارا ذکر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے میں آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر درود و سلام کہہ کر ہم آگے چلتے ہیں کہ فی امان اللہ کہہ کر
ہر چیز کو اپنے اللہ کے امان میں دینے کی عادت بنا لیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امی جان نے بھی غار کو پتھروں سے بند کر دیا جتنی آپ کی طاقت تھی، اور پھر اللہ کے امان میں دے دیا، فی امان اللہ کہہ کے آپ تشریف لائیں۔ مگر گھر تشریف لائیں، آپ ماں تھی، لہٰذا ساری رات بڑی بے چینی میں گزری کہ میرے بچے کا حال کیا ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی سوچنے لگی کہ جنگل میں بھیڑیے ہیں اور جنگلی جانور ہے، جنگلی درندے ہیں، اور انسان کی خوشبو یا انسانی گوشت کی بو بھیڑیوں اور جنگلی جانوروں کو بہت جلدی آ جاتی ہے، لہذا میں نے اپنی کوشش سے بند تو کر دیا ہے مگر باس ان تک پہنچ جاتی ہے، لہذا پتہ نہیں کوئی بھیڑیا آ گیا ہو، کوئی جنگلی درندہ آ گیا ہو اور میرے بچے کو کہیں کھا نہ گیا ہو یا میرے بچے کو کہیں نقصان نہ پہنچایا ہو۔ اسی کشمکش میں آپ کی رات گزری، اور اگلے دن صبح جان بوجھ کر سب سے ملاقات کر کے تاکہ سب آپ کو دیکھ لیں، پھر آپ جلدی جلدی اسی غار کی طرف تشریف لے گئے تاکہ دیکھیں بچے کی خیریت کیا ہے، بچے کا حال کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے آپ کی امی جان تشریف لے گئی۔ جب تشریف لے گئے، جب آپ گئی تو دیکھا جنگلی جانور واقعی جمع ہوئے ہیں، بھیڑیے اور جنگلی جانور واقعی وہاں غار کے باہر جمع ہوئے ہیں۔ آپ بہت گھبرائی اور پریشان ہوئی، اور آپ دل میں سوچنے لگی کہ جس بات کا ڈر تھا وہی ہو گیا، جس بات کا ڈر تھا وہی ہو گیا، اور آپ اسی طرح سے آپ آگے بڑھی، دیکھا پتھر تو جگہ سے ہلے نہیں ہے، یا دروازہ جو آپ نے بند کیا تھا غار کا دہانہ وہ تو صحیح سلامت ہے۔ جب پتھروں کو ہٹا کر آپ اندر تشریف لے گئی تو آپ نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دن میں، یعنی آپ اگلے دن آپ کو چھوڑ کر گئی تھی، ایک دن میں آپ اتنے بڑے ہوئے تھے جتنے عام طور پر بچہ ایک مہینے میں بڑا ہوتا ہے، یعنی آپ اتنے بڑے ہوئے تھے کہ عام طور پر بچہ جتنا ایک مہینے میں بڑھتا ہے، ایک دن میں آپ اتنے بڑے ہوئے تھے، اور آپ اپنی امی جان کو آتا ہوا دیکھ کر، آپ کے چہرے کو دیکھ کر پیارے انداز میں مسکرا رہے تھے، اور آپ انگوٹھا چوس رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو انگوٹھا چوس رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اس انگوٹھے میں دودھ جاری فرما دیا تھا، یعنی اس میں سے دودھ اللہ نے جاری فرما دیا تھا، اور انگوٹھا چوس کر دودھ پی کر حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے ہو رہے تھے۔ اور پھر آپ سمجھ گئی کہ جو جانور و بھیڑیے جمع ہوئے ہیں اصل میں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کھانے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے پیغمبر کی حفاظت کے لیے آئے ہیں، بلکہ اللہ کے پیارے پیغمبر، اللہ کے رسول کی حفاظت کے لیے آئے ہیں۔ لہٰذا اب بے فکر ہوئی، اللہ کا شکر ادا کیا، اور شکر ادا کر کے پھر آپ اسی طرح سے اپنے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات فرماتی، اپنا دودھ پلاتی، اور پھر غار کا دہانہ بند کر کے تشریف لایا کرتی۔ آپ کو معلوم یہ سلسلہ کتنے دنوں تک چلا؟ اللہ اکبر! یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چھپا کر رکھنے کا سلسلہ کتنے دنوں تک چلا؟ دو روایات ہے، اور دو روایات کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسی غار میں چھپا کر آپ کے امی جان، آپ کے والدہ نے تقریباً 11 سالوں تک رکھا۔ کتنے سالوں تک وہاں رہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی غار کے اندر؟ 11 سالوں تک اسی غار میں چھپے رہے، اسی غار کے اندر روپوش رہے۔ 11 سال کی عمر ہونے تک آپ کے امی جان وقتاً فوقتاً جا کر آپ کو ملاقات کر کے آتی تھی، اور اسی جگہ آپ کی پرورش ہوئی، اسی جگہ آپ کی تربیت ہوئی، اسی جگہ آپ کی تعلیم ہوئی۔
یہاں کسی کو مطلق آپ کے بارے میں خبر نہیں تھی سوائے آپ کے ابا، آپ کے والد کے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان 11 سالوں میں، آپ عام طور پر جتنے بچے 11 سال کی عمر کے ہوتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ویسے نہیں تھے، بلکہ اللہ کی قدرت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان 11 سالوں میں اتنے بڑے ہوئے کہ جیسے عام طور پر کوئی 30-35 سال کا آدمی لگتا ہو، اتنے آپ بڑے ہوئے اور اتنے آپ کی عمر ایسے نظر آنے لگی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے امی جان سے کہا کرتے تھے، بولتے تھے، امی جان میں کب تک یہاں چھپ کر رہوں گا، میں کب تک یہاں روپوش رہوں گا، آپ مجھے گاؤں میں لے چلیے، آپ مجھے اپنے بستی میں، آبادی میں لے چلیے۔ امی جان منع کرتی رہی، مگر اب جب 11 سال گزر گئے، حالات وہاں ٹھیک ہوئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نظر آنے میں بھی 11 سال کے بچے نظر نہیں آتے تھے کہ کوئی یہ جان ہی نہ پاتا یا کوئی سمجھ ہی نہ سکے کہ یہ 11 سال کا بچہ ہے۔ جب آپ نے ان ساری چیزوں کو محسوس کیا، دل کو اطمینان ہوا کہ اب لے جانے میں کوئی خطرہ نہیں ہے، 11 سال کے بعد آپ کے امی جان حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے ساتھ گاؤں میں لے کر آئی، اور بس یوں ہی یہ نہیں کہا کہ میرا بچہ ہے، بلکہ دوسری پہچان آپ کی بتائی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنے دنوں کے بعد، اتنے سالوں کے بعد اپنے گاؤں میں آئے، آپ نے دیکھا تھے تو اللہ کے پیغمبر نہ تھے، تو اللہ کے رسول، غار میں بھی تھے، حالانکہ آپ کا بچپنا، آپ جو ہے پرورش وہاں ہوئی، مگر غار میں بھی سوائے اللہ کی عبادت کے آپ کا دوسرا اور کوئی مشغلہ نہیں تھا، صرف اللہ کا ذکر اور اللہ کی عبادت۔ اور جب آپ گاؤں میں تشریف لائے تو آپ نے دیکھا عجیب حال ہے دنیا کا، عجیب کیفیت ہے دنیا کی۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آ کر دیکھا کہ سارے لوگ جتنے آپ کو انسان مل رہے ہیں، سارے لوگ الگ الگ خداؤں کی عبادت کر رہے ہیں۔ اس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گاؤں میں تشریف لانا اور دیکھنا، کوئی کسی پوج رہا ہے، کوئی کسی عبادت کر رہا ہے، کوئی کسی اپنا خدا کہہ رہا ہے، یہ کیفیت آپ نے دیکھی۔ 3 چیزوں کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ قرآن مجید میں ہے فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو ستارہ، جو رات میں ستارہ چمکتا ہے، جو سب سے زیادہ چمکتا ہے، آپ کے قوم کے لوگ کہنے لگے کہ اے بیٹا ابراہیم، یہ دیکھو جو آسمان پہ تمہیں ستارہ نظر آ رہا ہے، جو زیادہ چمک رہا ہے، یہ تمہارا خدا ہے۔ فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا قال ھذا ربی، یعنی تمہارا رب یہ ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، آگے قرآن مجید میں ہے کہ وہ جب رات گزر گئی، صبح جو ہے نمودار ہوئی تو ستارہ چھپ گیا، ڈوب گیا، دن میں کہاں ستارے نظر آتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا، یہ کیسا خدا ہے جو رات میں چمکتا ہے، صبح ڈوب جاتا ہے۔ پھر دوسرا ذکر ہے فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغَةً قَالَ ھَذَا رَبِّی۔ پھر قوم نے کہا، یعنی پھر رات آئی تو چاند طلوع ہوا، چاند نمودار ہوا، اور چاند جب چمکنے لگا، قوم نے کہا کہ دیکھو بیٹا یہ تمہارا خدا ہے۔ پھر وہی ہوا، جب رات گزر گئی، جب صبح کا سورج نمودار ہوا، جب سورج طلوع ہوا، اجالا ہوا، چاند بھی چھپ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر وہی جواب دیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو رات میں چمکے دن میں روپوش ہو جائے، یہ میرا خدا کیسے ہو سکتا ہے۔ پھر آگے یہ قرآن کی آیتوں کا ترجمہ ہے، قرآن کی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ پھر فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ ھَذَا رَبِّی ھَذَا أَکْبَرُ۔ پھر قوم جب
ان دونوں چیزوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جھٹلا دیا یا ان دونوں چیزوں کے معبود ہونے کا انکار کر دیا تو قوم نے پھر سب سے بڑے سورج کو دکھا دیا، ھذا اکبر، یعنی اب بڑا سورج دکھایا، اور بڑا سورج دکھا کر کہا کہ دیکھو ابراہیم، یہ جو تمہیں نظر آ رہا ہے، یہ چمکتا دمکتا سورج، یہ تمہارا خدا ہے، دیکھو یہ کتنا بڑا ہے۔ مگر پھر وہی ہوا، جب دن تھا تو سورج تھا، غروب ہوا مغرب ہوئی تو سورج بھی ڈوب گیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس طرح سے قوم جو کہتی، آپ کی قوم آپ کو سکھاتی یہ تیرا خدا، یہ تیرا خدا، یہ تیرا خدا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے نبوت کی دلائل سے آپ اپنی قوم کا انکار کرتے ہوئے کہتے کہ یہ میرا خدا نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا یہیں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بتوں کا انکار کرنا اور معبودان باطل کو جھٹلانا یہاں سے شروع ہوا، اور قوم میں آپ دھیرے دھیرے اس بات کے لیے پہچانے جانے لگے کہ یہ ابراہیم ہے جو ہمارے خداؤں کو جھٹلاتا ہے۔ آگے کا جو تفسیر اور آگے کے جو تذکرہ ہے انشاءاللہ آئندہ جو عرض کیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے محبت کرنے، ان کا تذکرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کھڑے ہو